کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر سے 6 اولادیں عطا فرمائیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ سے، اور 2 بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ کی حضور کے دونوں بیٹے وصال فرما گئے۔ آپ کے جب دوسرے صاحبزادے کا وصال ہوا تو قریش مکہ کفار انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ اپنے بغض اور عداوت کا بڑا کھل کے اظہار کیا۔ کل تک یہ لوگ صادق اور امین کہہ رہے تھے، اور آج جب ان کو دعوت دین دی ہے تو ان کی دعوتیں باہر آنے لگی ہیں۔ ان کی چونکہ عداوت تھی، بغض تھا، تو حضور کے دوسرے صاحبزادے جب وصال فرما گئے تو کہنے لگے کہ معاذ اللہ اب تو یہ ابتر ہو گئے، بیٹا ہی کوئی نہیں۔ جب تک یہ ظاہری طور پر موجود ہیں بات بنے گی، اور جب یہ چلے جائیں گے تو کون ہوگا ان کا مشن چلانے والا، کون ہوگا ان کا ذکر کرنے والا؟ بس معاذ اللہ خوشیاں منانے لگے، بغلے بجانے لگے۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ ہے، قریش مکہ کا، مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنے مخالف کو مصیبت میں دیکھ کے تو خوشی کا اظہار کرے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ جس شخص کے ساتھ ہمارا کسی وجہ سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، وہ معاذ اللہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ہم بڑا اظہار مسرت کرتے، دیکھا نا اب جو ہو، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا۔ وہ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، کیوں سجنا بھی تے مر جانا ہے، اوڑکتے دن آیا محمد اور کڑی نو ڈوب جانا ہے۔ اپنا رویہ کبھی بھی اتنا سخت نہ کریں، لہجے میں اتنی تلخی نہ لائیں کہ سامنے والے پہ مصیبت آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرو گے نا، اسے اللہ نجات دے دے گا، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی بھی اظہار نہ کریں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں۔ بہت سارے لوگ بغلے بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھا نا فلانا الجھ گیا۔ یہ تو طریقہ مشرکین مکہ کا ہے، کفار کا طریقہ ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کہنے لگے دیکھا نا، ہم نہ کہتے تھے اب کون ذکر کرے گا، اب کون نام لے گا؟ جب انہوں نے یہ لفظ کہے تو میرے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اتنی حسین انداز میں، اتنی سونی صورت، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ یہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو کوثر سے مراد ہے وہ جامع کوثر، وہ جنت کی نہر جس کی تیاری کستوری سے کی گئی، سونے جواہرات سے جس کو سجایا سوارا گیا، جس کے پاس پیالے اس طرح پڑے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے جس طرح آسمان پہ تارے چمکتے ہیں، اور پیاسی امت جائے گی تو حضور جام بھر بھر کے انہیں پلائیں گے۔ ایک تو کوثر سے مراد وہ حوض کوثر، جامع کوثر، اور ایک کوثر سے مراد دین اسلام۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد قرآن پاک، کوثر سے مراد اس امت کو دیے گئے وہ احکام کہ جو کرنے میں آسان ہے اور اجر ان کا زیادہ ہے۔ کوثر سے مراد نبی پاک کے معجزات، اسی کوثر سے مراد رب فرماتے حبیب انا اعطیناک الکوثر، جس طرح کی اولاد آپ کو دی ہے کسی کو نہیں دی۔ آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے شہزادے، انا اعطیناک الکوثر۔ کیا شان ہے سیدہ زینب کی، کیا شان ہے حضرت رقیہ کی، کیا شان ہے ام کلثوم کی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم کی، کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، کیا مقام ہے مولا علی شیر خدا، کیا رتبہ ہے امام حسن کا،
کیا مقام دیا ہے اللہ نے امام علی مقام امام حسین کو. ایک کوثر سے مراد حضور کی اولاد. مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد رب فرماتا ہے محبوب جس طرح کے صحابہ آپ کو دیے ہیں نا, دنیا ڈھونڈے گی بھی تو صدیق اکبر جیسا نہیں ملے گا. زمانہ تلاش بھی کرے تو فاروق اعظم جیسا پا نہ سکے. حضرت عثمان غنی کی مثال دوبارہ نہ ملے گی. اور قیامت تک میدان بھی سجیں گے, جنگیں بھی ہوں گی, لیکن چرچے اور تذکرے مولا علی شیر خدا کی تلوار کے کیے جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کوثر کا معنی ہے حبیب آپ کو خیر کثیر عطا کر دی, اور کریں گے نہیں کر دی, کریں گے نہیں کر دی, دے دی محبوب خیر کثیر, آپ کو خیر کثیر دے دی. اب آپ پتہ کیا کریں, فصلی لربک, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں, ونحر اور قربانی کریں. اللہ نے خیر کثیر دے دی, اب شکرانے میں نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانیک هو الابتر, آپ کا دشمن جڑ کٹا ہے. ابتر عربی میں اس جانور کو بھی کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو. آپ کا دشمن دم کٹا ہے. ابو جہل کی اولاد مری تو نہیں تھی ساری, بلکہ ابو جہل کی اولاد میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیٹے تھے, انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا, حضور کے غلام ہو گئے تھے, پر کبھی کسی نے کہا ہے میں ابو جہل کی اولاد ہوں. یزید کی کوئی ساری اولاد مر تو نہیں گئی تھی, کبھی کسی نے کہا ہے میں اس کی اولاد میں سے ہوں. دشمنوں کی جڑ کٹتی ہے, دشمنوں کی. انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کی اولاد کوئی نہیں, ان کا ذکر کیسے ہوگا. دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ, ہر جگہ تمہیں سید ملیں گے, سادات ملیں گے. اور جہاں تک ذکر کی بات ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ فرماتے ہیں حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی. ہر گھر گلی, ہر نگر, ہر کونے رسول پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے. کرنا کیا ہے, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے. یعنی عید والے دن پہلے نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے. عید سے پہلے قربانی کیوں نہیں کہ اللہ نے پہلے ذکر ہی نماز کا کیا ہے, قربانی کا ذکر ہی بعد میں, پہلے نماز پھر قربانی. قربانی شکرانے میں کریں. میرے عزیز, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اسی لیے بڑے ذوق کے ساتھ قربانی کا درس دیا تھا. وجہ اس کی پتہ کیا ہے, اسلام کہتا ہے کہ امیر بندے اکیلے خوشی نہ مناؤ, بلکہ غریبوں کو شامل کرو خوشیوں میں. چھوٹی عید کا موقع آیا تو فطرانہ رکھ دیا ساتھ, کرو نا خوشی, تو کھلاؤ غریبوں کو بھی, دو ان کو بھی. ہمارے ہاں تو فطرانہ نہیں, زکوٰۃ بھی اکثر لوگ رمضان میں ہی دیتے ہیں, اس کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا. آپ کے ہاں گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو کہا عقیقہ کر لو, رشتہ داروں کو کھلاؤ, دوستوں کو کھلاؤ, غریبوں کو کھلاؤ. اگر آپ نے نکاح کیا تو کہا ولیمہ ضرور کرنا, خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ ضرور کرنا, چاہے بکری کا بچہ ہی ذبح کر لو, ولیمہ ضرور کرو, دوستوں کو لوگوں کو شامل کرو. بڑی عید آ گئی تو فرمایا عید بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو. لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو, رشتہ داروں کو بھی دو, دوستوں کو بھی دو, اپنوں کو بھی دو, اور غرباء کو بھی شامل کرو. ہم نے پتہ کیا کیا ہے, آہستہ آہستہ کر کے جیسے جیسے دولت زیادہ آئی لوگوں کے پاس, ان کے خرچے بڑھ گئے, ہمارے اخراجات زیادہ ہو گئے, پھر ہم بند ہو کے رہ گئے اپنے آپ میں. غریب بھی اپنی غریبی میں بند ہے, اسے بھی اگر کوئی چیز میسر آتی ہے تو وہ اکیلا قبضہ کرنا چاہتا ہے, معذرت کے ساتھ, ناراض نہیں ہونا, وہ بھی اپنی جگہ بند ہے, بانٹ کے نہیں دیتا. اگر غریب بھی تھوڑا تھوڑا بانٹے, دائیں بائیں دیکھے, تو پھر تو میرے رسول پاک کا وہ فرمان بھی بڑا خوبصورت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو, چلو پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو. تو غریب بھی اگر شوربہ زیادہ کر لے تو وہ بھی اس معاملے میں تو آگے. امیر نے کیا کیا ہے, امیر نے دوستیاں بھی امیروں سے لگا لی, تعلقات بھی امیروں سے بنا لیے, اینک بھی امیری کی لگا لی, اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا. آپ صدقات کریں, خیرات کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں جب تم صدقہ دیتے ہو نا
اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے ہر چیز سے، لیکن جب تم صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں دستے قدرت میں تمہارا صدقہ لیتا ہے۔ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق، اللہ اپنے دستے قدرت میں تمہارا صدقہ لے لیتا ہے۔ اور فرمایا جس طرح تم اپنے گھر میں بچڑا پالتے ہو نا، اس طرح رب تمہارے صدقے کو پالتا ہے، تمہارے صدقے کو اللہ پالتا ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں یہ پلا ہوا صدقہ ملے گا